عزیزان باوقار، میرے محترم سامعین، جس رسول کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نکلا، جس رسول کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، جس رسول کے اشارے سے کنکڑیوں نے کلمہ پڑھا، جس رسول کے اشارے سے درختوں نے سجدہ کیا، آئیے ہم اور آپ مل کر اسی رسول کی بارگاہ میں، اسی پیغمبر کی بارگاہ میں، اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، مکمل بیداری کے ساتھ، مکمل جذبہ ایمانی کے ساتھ، عاشقی کے سمندر میں ڈوب کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ حضرات محترم، چند منٹوں کے لیے اپنے ذہنوں کو میرے قریب کر دیں، اپنے فکر کو میرے قریب کر دیں، اپنے دل کو مدینہ بنا کر چند منٹوں کے لیے میری گفتگو کو سماعت کر لیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ سب نبی ہیں، یہ سب نبی ہیں، لیکن ان سب نبیوں میں، ان سب رسولوں میں، ان سب پیغمبروں میں ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسا رسول ہے، ایک ایسا پیغمبر ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جو سب سے اونچی مقام رکھتا ہے۔ وہ ذات آقا انعامدار کی ہے، مدنی تاجدار کی ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کی ہے، محبوب کردگار کی ہے، سرور رود شمار کی ہے، انیس بے قطع کی ہے، چارہ سادہ درد مندہ کی ہے، شہنشاہ بحر و بر کی ہے، مالک و خشک و تر کی ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہے، نبیوں کے سرور کی ہے، حضور اکرم کی ہے، حضور اکرم کی ہے، نور مجسم کی ہے، نادش آدم کی ہے، فخر آدم کی ہے، رحمت عالم کی ہے، جن کا چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے ان کی ہے، ماذا قال بصر وما طغى والے کی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی ہے، الم نشرح لك صدرک والے کی ہے، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین والے کی ہے۔ یعنی سب سے اونچی مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے بالانا مقام محمد الرسول اللہ کی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہے، محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، حضور نظام الدین ولی ہے، حضور قطب الدین ولی ہے، حضور بہاء الدین ولی ہے، حضور امیر ملت ولی ہے، حضور حافظ ملت ولی ہے، حضور برہان ملت ولی ہے، حضور یقین شاہ داتا ولی ہے، حضور مسکین شاہ داتا ولی ہے، حضور دادا میاں ولی ہے، حضور صابر پاک ولی ہے، حضور وارث پاک ولی ہے، حضور مسکین شاہ ولی ہے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت ولی ہے، حضور تارک السلطنت مخدوم سمنانی ولی ہے، حضور خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان عطائے رسول معین الدین ولی ہے۔ لیکن ان سب ولیوں میں سب سے اعلیٰ ولی، سب سے بالا ولی، سب سے اونچا ولی غوث اعظم کی ذات ہے، غوث اعظم کی ذات ہے، سیدنا عبد
قادر کی ذات ہے، سیدنا عبد القادر کی ذات ہے۔ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بولے الحمدللہ، بولے الحمدللہ، بولے ماشاء اللہ۔ الغرض حضرات گرامی اور ذہن کو قریب کرو اور ذہن کو نزدیک کرو، اپنے دل کو مدینہ بنا کر سیدنا غوث آدم کی سیرت ملاحظہ کرو، سیدنا غوث آدم کی زندگی کا مطالعہ کرو، سیدنا غوث آدم کا اخلاق و کردار سنو۔ حضرات گرامی سیدنا عبد القادر دریا کے کنارے بیٹھ کر، دریا کے کنارے بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں، اے مچھلیوں میرے قریب آ جاؤ نا، اے مچھلیوں میرے نزدیک آ جاؤ نا، اے مچھلیوں میرے پاس آ جاؤ نا، اے مچھلیوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ نا، اے مچھلیوں ایک جگہ آ جاؤ نا۔ غوث آدم کا اتنا فرمانا تھا، اتنا فرمانا تھا کہ تمام کے تمام مچھلیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ سیدنا غوث آدم فرماتے، اے مچھلیوں، اے مچھلیوں نبی پر درود پاک پڑھو، پیغمبر پر درود پاک پڑھو، رسولوں کے سردار پر درود پڑھو۔ مچھلیوں نے نبی پر جھوم کر درود پڑھا، مچھلیوں نے پیغمبر پر درود پاک جھوم کر پڑھا۔ پھر غوث آدم مچھلیوں کو اللہ کی تعریف سنا رہے ہیں، اللہ کی کبریائی سنا رہے ہیں، اللہ کی عظمت بتا رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان مچھلیوں کو سنا رہے ہیں۔ الغرض حضرات گرامی مچھلیاں بول پڑی، مچھلیاں بول پڑی، اے عبد القادر، اے عبد القادر، اے عبد القادر، آج آپ نے رب کی حمد بیان کیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا زندگی جینے کا حق ادا ہو گیا ہے، ہمارا زندگی جینے کا حق ادا ہو گیا ہے۔ الغرض حضرات گرامی اتنا مچھلیوں کا کہنا تھا کہ سیدنا غوث آدم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، ایک بوڑھی خاتون آتی ہے اور عرض کرتی ہے، عبد القادر، اے عبد القادر، میں نے سنا ہے کہ آپ نگاہیں نیچے کر دیں، آپ نگاہیں نیچے کر دیں تو تحت الثری کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اگر اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں تو پہلے آسمان کا دیدار کر لیتے ہیں، دوسرے آسمان کا دیدار کر لیتے ہیں، تیسرے آسمان کا دیدار کر لیتے ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کو ملاحظہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اے عبد القادر، اے عبد القادر، اے عبد القادر، آپ تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، آپ ولیوں کے تاجدار ہیں۔ اے عبد القادر، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری تمنا پوری کر دو نا، میری خواہش پوری کر دو نا، میری آرزو پوری کر دو نا۔ غوث آدم فرماتے ہیں، اپنی تمنا بتا، اپنی آرزو بتا، اپنی خواہش بتا۔ وہ خاتون کہتی ہے، اے عبد القادر، اسی دریا میں ڈوبے ہوئے میرے بیٹے کو 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں۔ اے عبد القادر، اے عبد القادر، اسی دریا سے میرے بیٹے کو زندہ نکال دینا، اے عبد القادر، اسی دریا سے میرے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ نکال دینا۔ غوث آدم کا اتنا سننا تھا کہ غوث آدم نے اپنے ہاتھ مبارک کو دریا میں ڈالا، اور جیسے ہی ہاتھ مبارک کا دریا میں جانا ہوتا ہے، دریا میں جانا ہوتا ہے کہ دریا سے مردہ زندہ ہوتے ہوئے نکل رہا ہے، دریا سے مردہ مسکراتے ہوئے نکل رہا ہے۔ الغرض حضرات گرامی، جب وہ مردہ زندہ ہو کر نکلا تو بے ساختہ وہ بوڑھی عورت بول پڑی، جب ولیوں کے سردار کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا، پیغمبروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا، رسولوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت قادریوں کی شان سنیوں کی جان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ الغرض حضرات گرامی، بات یہیں تک محدود نہیں،
بات یہیں سے ختم نہیں ہے، بلکہ سیدنا عبد القادر اپنے حجرہ انور میں داخل ہوتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، مصلی بچھانے کے بعد وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی حمد بیان شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت میں ایک چور چوری کی نیت سے سیدنا غوث اعظم کے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ شخص داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سیدنا عبد القادر جگ رہے ہیں، سیدنا عبد القادر وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ چور ایک کنارے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے عبد القادر جب سو جائیں گے تو میں چوری کروں گا۔ الغرض حضرات گرامی، ایک شہر کے متقی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک شہر میں اللہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک شہر میں ایک ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سیدنا عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سیدنا عبد القادر ہمارے شہر میں ایک ابدال کی ضرورت ہے، آپ ہمیں ابدال عطا فرما دیں۔ عبد القادر فرماتے ہیں وہ کنارے ایک شخص بیٹھا ہے، جاؤ اسی کو لے جاؤ، اب تمہارے شہر کا وہی ابدال ہوگا، اب تمہارے شہر کا وہی متقی ہوگا، اب تمہارے شہر کا پرہیزگار وہی ہوگا، اب تمہارے شہر کا وہی اللہ کا ولی ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ایک اچھے انسان کو چور بنانا، ایک اچھے انسان کو چور بنانا، ایک اچھے انسان کو چور بنانا دنیا داروں کا کام ہے، لیکن چور کو ولی بنانا سیدنا عبد القادر کا کام ہے، غوث اعظم کا کام ہے۔ حضرات گرامی، بغداد کی مسجد سے سیدنا عبد القادر اعلان فرماتے ہیں، سیدنا غوث اعظم اعلان فرماتے ہیں میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ تو الغرض حضرات گرامی، الغرض حضرات گرامی، عالم ارواح میں جتنی روحیں تھی، عالم ارواح میں جتنے روحیں تھی، وہ بول پڑی اے سیدنا غوث اعظم، اے عبد القادر، آپ کا قدم ہمارے گردن میں ہی نہیں، ہمارے گردن میں ہی نہیں، بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سروں پر بھی ہے، آپ کا قدم تو ہمارے آنکھوں میں بھی ہے، آپ کا قدم تو ہمارے آنکھوں میں بھی ہے۔ اب وہ روح چاہے نظام الدین کی ہو، چاہے قطب الدین کی ہو، چاہے بہاؤ الدین کی ہو، چاہے حضور امیر ملت کی ہو، چاہے حضور حافظ ملت کی ہو، چاہے حضور برہان ملت کی ہو، چاہے حضور یتیم شاہ داتا کی ہو، چاہے حضور مسکین شاہ داتا کی ہو، چاہے روح صابر پاک کی ہو، چاہے روح وارث پاک کی ہو، چاہے روح اعلیٰ حضرت کی ہو، چاہے روح مخدوم اشرف کی ہو، چاہے روح خواجہ غریب نواز کی ہے، نماز کی ہو، تمام روحوں نے بولی ہے، تمام روحوں نے بولی ہے عبد القادر آپ کا قدم گردن ہی میں نہیں بلکہ ہمارے سروں پر ہے، ہمارے آنکھوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو غوث اعظم سے محبت کی توفیق دے دے، ہم سبوں کو غوث اعظم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، ہم سبوں کو غوث اعظم کے اخلاق و کردار کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ یا سرکار غوث اعظم، یا سرکار غوث اعظم، ہم پر بھی نگاہ کرم ہو، ہم پر بھی نگاہ کرم ہو۔